کہ ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے نہیں مانگنا چاہیے بلکہ ولی کے رب سے مانگنا چاہیے۔ ماں سے 70 مرتبہ بدفعلی کرنے سے بھی بدتر گناہ ہے، بڑا گناہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ خلاصہ قرآن کا آج تیسرا سیشن ہے، تیسرے پارے کا آج خلاصہ آپ کو پیش کیا جائے گا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ کہ انبیاء کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی انبیاء مراتب کے اعتبار سے ایک دوسروں سے افضل ہیں کچھ، تو یہ مراتب بیان کی انبیاء کے آپس میں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا کے بعد آیت الکرسی لائے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص اس کو ہر فرض نماز کے بعد معمول سے پڑھتا ہے بغیر کسی ناغے کے، تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف اور صرف رکاوٹ اگر کوئی چیز ہے تو وہ موت ہے، مرتے ہی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ اور آگے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اگلے رکوع میں ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو مناظرہ ہوا، جو مباحثہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر جو دلائل قائم کیے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے مقابلے میں، ان کا تذکرہ ہے کہ نمرود کو اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو حیران اور پریشان کر دیا، فبہت الذی کفر، کہ وہ کافر کیا ہو گیا، حیران ہو گیا دلائل سن کر۔ اور آگے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا سے عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی پر گئے، وہاں پر دیکھا کہ ساری کی ساری بستی ہلاک ہے، ملیا میٹ ہے، تو عزیر علیہ السلام کے دل میں ایک فطری طور پر خیال آیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس ساری بستی کو کیسے زندہ کرے گا۔ اس لیے خیال نہیں آیا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے دوبارہ زندہ کرنے پر شک تھا، نبی کے دل میں اس طرح کا شک آ ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ ایک فطری خیال آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت عزیر علیہ السلام کو موت دی، 100 سال تک آپ اسی حالت میں رہے۔ 100 سال بعد زندہ کر کے پوچھا قال کم لبثت، کتنے سال آپ رہے ہو؟ تو عزیر علیہ السلام نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میں رہا ہوں، اس طرح سویا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، 100 سال تک تمہیں اسی حالت میں ہم نے رکھا ہے، اب آپ کے ساتھ جو کھانا ہے اس کو دیکھو، کھانا خراب نہیں ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کھانے کو 100 سال تک صحیح رکھا، اور جو گدھا آپ کے ساتھ تھا اس گدھے کو دیکھو، اس کا بالکل ریزہ روزہ ہڈیاں بھی بالکل چورا ہو گئی ہیں، اور اب دیکھو ہم اس گدھے کو کیسا زندہ کرتے ہیں، اس کے ہڈیوں پر ہم گوشت کیسے چڑھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ گدھے کو عزیر علیہ السلام کے سامنے زندہ کر کے بتا دیا کہ اس طرح میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی پوچھا رب ارنی کیف تحیی الموت، اللہ رب ذوالجلال مجھے بھی دکھا کہ مردوں کو تم کیسے زندہ کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا ولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو میرے زندہ کرنے پر؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، یا رب ذوالجلال اطمینان ایمان تو ہے لیکن آنکھوں سے دیکھوں گا تو دل کو اطمینان بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، پہاڑوں کے اوپر مختلف جگہوں پر رکھو، پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ تو وہ آپ کے پاس دوڑ کر آئیں گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے زندہ کر کے دکھایا اور ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا کیا۔ اگلے رکوع میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ کے اندر اللہ نے بتا دیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسان جب ایک بیج ڈالتا ہے کھیت کے اندر، تو وہ ایک بیج جاتا نیچے کھیت میں، ایک بیج ہے، اور پھر وہ ایک بیج 7 بالیاں لے کر نکلتا ہے، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو ڈالا ایک بیج تھا لیکن وہاں پر کتنے نکلے؟ ایک بیج سے 100 بیج نکلے، 100 دانے نکلے، 700 دانے نکلے۔ تو یہ مثال ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، لیکن 1 روپیہ خرچ کرنا 700 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی فرما دیا اللہ نے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 ایک لمٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ آپ کو ثواب دے سکتا ہے۔ اور آگے بیان کر دیا اس کا سود کے بارے میں کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا، سود کو حرام کیا ہے۔ سود بہت بڑی نحوست ہے، بہت اللہ تعالیٰ سے جنگ کے مترادف۔ اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے جنگ کا، اگر تم سود سے باز نہیں آؤ تو پھر تم اللہ اور اس سے رسول جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ جنگ کرنا کون چاہتا ہے کہ ہم رب سے جنگ کریں؟ اس لیے سود جو ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ سود کا ایک لقمہ کھانا، صحیح ہے نا، یہ اپنی ماں سے 70 مرتبہ بدفعلی کرنے سے بھی بدتر گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اس لیے سود سے بچنا چاہیے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاملات کو بیان کیا کہ اگر تم آپس میں 2 لوگ معاملات کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ آپس میں معاہدہ کریں، لکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 گواہ بھی رکھیں تاکہ بعد میں معاملات اختلافات اگر پیدا ہو جائیں تو آپ کے پاس ثبوت ہونے چاہیے۔ تو آپ کو اس طرح یہ کریں۔ رہن کے مسائل بیان کیے، اور سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کچھ دعائیں سکھائی مومنین کو کہ آپ دعا کیا کریں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، یا اللہ
ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈال، پہلی امتوں پر جو بوجھ آپ نے ڈالا ہے اس طرح کا بوجھ ہم پر مت ڈال، الہ العالمین ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے، کافروں کے مقابل میں ہماری مدد فرما۔ یہ دعائیں ہمیشہ ہر فرض نماز کے بعد مانگنی چاہیے۔ سورہ آل عمران، یہ سورت مدنی سورت ہے۔ اس سورت کا نام آل عمران، آل عمران کا مطلب ہے عمران کی اولاد، اس میں عمران کی اولاد کا تذکرہ ہے، اسی لیے سورت کا نام یہ پڑا۔ اور سورت میں آگے فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ دراصل میں نجران کے عیسائیوں کا 60 افراد پر مشتمل ایک وفد اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، مدینہ میں آ کر مناظرہ کرنے لگے کس بات پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کے یعنی وہ بھی الوہیت میں شریک ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ اور پھر انہوں نے دلیل پکڑا جہاں پر قرآن مجید فرقان حمید میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کلمت اللہ، روح اللہ کے جو الفاظ آئے ہیں اس کے ذریعے سے، تو بہرصورت یہ ان کی جہالت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ان کا مقابلہ کیا اور انہوں نے شاعر پیش کیا، تو شاعروں کے مقابلے کے لیے آپ نے حسان بن ثابت کو کھڑا کیا، تو ان کے شاعر کو شکست ہو گئی۔ جب انہوں نے اپنے خطیب، جو سب سے بڑے خطیب تھے، اس کو پیش کیا، تو آپ نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو پیش کیا، تو خطابت میں بھی ان کو ہرا دیا۔ دلائل کی جب بات آئی تو اللہ کے نبی نے خود دلائل دیے۔ تو باہر صورت یہ مناظرہ نبی علیہ السلام اور یہودیوں کے جو عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا نجران سے، ان کے درمیان ہوا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے بارے میں فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق۔ یہ یہودی اور نصرانی عیسائی جو ہیں یہ انبیاء کو بغیر کسی اس کے قتل کرتے تھے، ناحق انبیاء کو انہوں نے قتل کیا ہے، اور یہ اس طرح دین کے خلاف ہر وقت سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کی یہ روش رہی ہے ماضی میں بھی اور ابھی بھی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ رب تم سے محبت کرے تو میرے نبی کی پیروی کیا کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ اور اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی سے اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات بیان کیے، 3 ایسے واقعات جو خرق عادات تھے، جو عجیب و غریب واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا ہے، جس کا نام حنا بنت فاقوس ہے۔ انہوں نے نظر مانی تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے کہا یا اللہ اگر مجھے بیٹا ہوگا تو میں آپ کے راستے میں آپ کے لیے راستے کے لیے وقف کروں گی یا آپ کے دین کے لیے وقف کروں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی فیصلہ کچھ اور تھا۔ اللہ کی قدرت نے بیٹے کی جگہ بیٹی دے دیا، تو وہ پریشان ہو گئی، میرے نظر تو بیٹے کی مانی تھی لیکن یہاں پر تو بیٹی آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ کہ یہ جو بیٹا مانگ رہی تھی نا، اس بیٹا سے زیادہ یہ بیٹی ہے، مطلب کہ یہ وہ بیٹا اس بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا تھا، قابلیت میں، صلاحیت میں، ہر چیز میں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیاں بیٹوں سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے دین کے معاملات کے اندر۔ آپ کے سامنے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دین کا آدھا علم آپ نے صحابہ کرام نے نبی امت تک جو پہنچا ہے وہ ام عائشہ کے ذریعے سے، نبی علیہ السلام کی گھریلو زندگی مکمل ہم تک پہنچی ہے وہ ام عائشہ صدیقہ یعنی ازواج مطہرات کے ذریعے سے۔ صحابہ کرام کو اگر کوئی مشکل درپیش آتی تھی، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو سارے صحابہ کرام کہاں پر جاتے تھے؟ ان کی نظر اٹھتی تھی ام عائشہ کے حجرے کی طرف، ام عائشہ کے در پہ جا کر اس مسئلے کا حل تلاش کرتے تھے۔ تو یہ اس طرح کی مثالیں ہمیں ملتی ہے اپنی تاریخ کے اندر۔ تو جب مریم پیدا ہو گئی ان کو وقف کر دیا۔ جب وہ مریم چھوٹی تھی اور حجرے میں رہتی تھی تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو ہیں ان کے پاس حجرے میں آتے رہتے تھے، تو دیکھا کہ بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دیکھ کے حیران ہو گئے اور پوچھا کہ مریم ان لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے ہیں بے موسم پھل؟ ان پھلوں کا موسم بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ مریم کی کرامت تھی۔ تو زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک تہیہ پیدا ہوا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بے موسم پھل دے سکتے ہیں مریم کو۔ تو زکریا علیہ السلام دراصل میں ضعیف ہو چکے تھے، آخری عمر کے حصے میں تھے، آپ کی بیوی بھی بانجھ تھی، اولاد نہیں تھی، تو بڑھاپے کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا یا اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما، آپ مریم کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں تو مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد دے سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے نہیں مانگنا چاہیے بلکہ ولی کے رب سے مانگنا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں پھر زکریا علیہ السلام کو اللہ نے خوشخبری دی کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ نبی ہوگا، نیک ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی۔ اور آگے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ کے اندر بتا دیا مریم کے بارے میں کہ مریم علیہ السلام کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو
اپنے قدرت سے پیدا کیا، کلمہ کن کے ذریعے سے اللہ نے پیدا کیا۔ تو مریم کو جب یہ بشارت فرشتوں نے دی تو مریم پریشان ہو گئی، قالت ربی ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ رب ذوالجلال مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے تو مجھے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو حکم ہوا، قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کی اللہ کا معجزہ ہے، اللہ نے یہ خرق عادت کام کرنا ہے، بغیر باپ کے کلمہ کن کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، کیونکہ ماں کی گود میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا، لیکن بعد میں جب نبی بنے تو یہودیوں نے سازش رچائی آپ کو قتل کرنے کی، سولی پر چڑھانے کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ایک تدبیر یہودیوں نے کی، ایک اللہ نے کی، لیکن اللہ کی تدبیر ہمیشہ بہتر اور غالب ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا دیا اور فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، کہ عیسیٰ ہم آپ کو آسمان پہ اٹھا رہے ہیں اور قیامت کے قریب ہم آپ کو زمین پر دوبارہ بھیجیں گے اور پھر موت دے دیں گے۔ اہل سنت والجماعت کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھائے گئے ہیں اور قرب قیامت میں آسمان سے اتریں گے اور نبی علیہ السلام کے امتی بن کر اتریں گے، اور آپ کی حکومت میں، آپ کی امارت میں دنیا سے کفر کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، ایک کافر بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ سولی پر چڑھایا ہے، بلکہ البر رفعہ اللہ، اللہ نے اٹھایا ہے آسمان پر۔ اور آگے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مباہلے کا ذکر کیا۔ جب یہودیوں جو نجران سے وفد آیا تھا، وہ جب دلیل کی بات سمجھ نہیں آئی انہیں، تو اللہ کے نبی نے مباہلے کا چیلنج دیا، تو مباہلے کے لیے انہوں نے نہیں مانا، تو پھر انہوں نے کہا ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، مباہلہ ہم آپ سے نہیں کر سکتے، کیونکہ وقت کے نبی سے کون مباہلہ کر سکتا ہے؟ ان کو پتا تھا کہ یہ سچے نبی ہے، مباہلہ کریں گے تو وہ غرق ہو جائیں گے، اس لیے نہیں کیا۔ اور پھر آخر میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے ایک وعدہ لیا، ایک عہد لیا کہ تم سب نے یہ مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ تمہاری زندگی میں، صحیح ہے، تمہارے زندگی میں ایک رسول آئے گا جو کتاب اور حکمت لے کر آئے گا، تو تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام جس نبی کی ہم امتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ جب نبی آخر الزمان، تمام انبیاء سے اللہ نے پہلے عہد لیا ہے کہ جب نبی آخر الزمان تمہاری زندگی میں اگر آ گیا تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت بھی کرنی ہے، مدد اور نصرت بھی کرنی ہے اور اس کی تصدیق بھی کرنی ہے۔ تمام انبیاء نے پکا وعدہ کیا اللہ سے کہ اللہ اگر نبی آخر الزمان ہماری زندگی میں تشریف لائے تو ہم ضرور ایمان بھی لائیں گے، تصدیق بھی کریں گے، اس کی مدد اور نصرت بھی کریں گے۔ تو یہ ہے، اور اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يفتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین، کہ یہ جو شخص کفر کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، یعنی کافر ہو کر مرے، تو کل قیامت کے دن اگر وہ زمین سے بھرا ہوا سونا بھی جہنم سے بچانے کے لیے بطور فدیہ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے کہ اللہ میں یہ سونا پیش کر رہا ہوں، مجھے چھوڑ دے جہنم سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلن يقبل من احدهم ملء الارض، زمین سے بھرا ہوا سونا بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے، اس لیے کہ وہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل ملتے ہیں چوتھے پارے کا خلاصہ لے کر۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔